ٹھیک ہے, میں نے تو چھوٹا سا جواب مانگا تھا, آپ صرف اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ ہم مذمت کرتے ہیں اس ایکٹ کی تو مجھے جواب مل جاتا اس بات کا. میں یہ کہتا ہوں کہ ملک میں ماشاءاللہ اگر کوئی فرشتہ بھی لگائے تو وہ قابل مذمت. آپ نے غلطیوں سے سیکھا ہے, کیونکہ پہلے آپ بڑا فرق کرتے تھے, ضیاء الحق کو آپ الگ طریقے سے دیکھتے تھے, پرویز مشرف کو آپ الگ طریقے سے دیکھتے تھے. اب کم سے کم یہ فرق آپ نے ختم کر دیا. پرویز مشرف اور ضیاء الحق میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کہ دونوں نے مارشل لا لگایا, دونوں نے آئین توڑا, دونوں نے عدالتوں کو برباد کیا, اس لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں ہے. جی ماروی صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ اس پر؟ ہاں, میں یہ کہوں گی کہ ابھی جو بات یہ کر رہے تھے کہ جو گرینڈ الائنس کی بات کر رہے تھے, آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں, وہ گرینڈ الائنس ہے یا وہ جو بھی ریکنسیلیشن ہے پرانے جو ان کے جو تھے اپوننٹس ان کے ساتھ, پوائنٹ کیا ہے, کس کے لیے ہونی چاہیے, کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے, وہ مقصد کیا ہے. اگر اس کا ایجنڈا سامنے لے آئیں تو آئی تھنک زیادہ لوگ کنونس ہو جائیں گے ہاں یہ صحیح اقدام ہے, چاہے وہ پارٹی اسمبلی کے اندر ہیں. میں کمپلیٹ کر لوں, میں آپ کو تجویز دے رہی ہوں. میرے خیال میں جو اسمبلی کے اندر جو پارٹیز بیٹھی ہیں اور اسمبلی کے باہر جو پارٹیز بیٹھی ہیں اور جو لوگ بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ مل کے کچھ مین پوائنٹس پہ جو ہے جو ایک کنسنسس ہونا چاہیے. مین پوائنٹس کیا ہیں؟ جو لوٹی ہوئی دولت ہے, جو گئی ہوئی ہے باہر عوام کی اور جو ملک کے ایکسچیکر کی, اس کو کسی بھی صورت میں, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کے لیڈران ہو, وہ واپس لائے جائیں. اور اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں, کوئی ایک پارٹی نہیں ہے جو اس سے بچے گی. تو وہ سب اگر مان جائیں کہ ہم سب سے غلطی ہوئی ہے اور ہم اپنی جو ہم نے لوٹا ہے ملک کو وہ ہم واپس دے رہے ہیں, جب وہ واپس ایکسچیکر میں آئے گا تو یہ سارے جو مسئلے ہیں, چاہے وہ انرجی کرائسس ہو, وہ سرکولر ڈیٹ ریزالو ہو جائے گا, کافی چیزیں ریزالو ہو جائیں گی, روزگار ایکسیٹرا. سیکنڈ مین ایشو کیا ہے؟ روزگار کے ایشوز تو کافی حد تک ایک سٹارٹ مل جائے گا, جو ایک فرام سوسائڈز اور لوگ جو اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں, جیسے سیالکوٹ میں ریسنٹلی ہوا ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا, تو وہ تھوڑا امپروومنٹ ہوگی. اور سیکنڈ ایشو کیا ہے؟ تحفظ, لا اینڈ آرڈر. اگر سارے کے سارے مل کے یہ کہیں کہ جی وہ کراچی کی جو سچویشن ہے اس میں اگر 7 to 8 ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں, اور بلوچستان میں جو مسنگ لوگ جاتے ہیں, وہ KPK میں جو مسئلے ہوتے ہیں, وہ فلاں مطلب ہر جگہ ہو رہا ہے, اگر اس پہ کنسنسس آ جائے تو اس میں کوئی بہتری نظر آئے گی. اینڈ فائنلی آئی تھنک انصاف, میننگ یہ کہ جو جتنی بھی جوڈیشری, نہیں میں نے تو آپ کو تجویز دی ہے, تجویز آپ لے سکتے ہیں, لیکن کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے. میں اس تجویز پہ بات کرنا چاہتا ہوں, بڑا ضروری ہے. میں یہ عرض کروں گا صدیق صاحب, میں ایک اگر آپ میری عرض سن لیں, صدیق صاحب ایک عرض سن لیں, میں اس پہ آنا چاہوں گا. پورا پروگرام کا حصہ ہم شامی صاحب سے بھی اس پہ بات کریں گے. اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, دیکھیں آپ لوگ بھی جو ہے MQM کے کتنا خلاف رہے ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے. APC جب ہوئی تو اس وقت بھی آپ لوگوں نے 12 مئی کا ایشو ریز کیا کہ 12 مئی کا کیس کھلنا چاہیے, اور آپ نے ان پورے 3 سالوں میں جو ہے MQM کو ڈیفرنٹ ایشوز پہ جو ہے کافی زیادہ کرٹیسائز کیا ہے. اب آپ کیا اصولوں کی بنیاد پہ MQM کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں؟ کس طرح, مطلب عوام کو کس طرح مطمئن کریں گے اس الائنس سے آپ؟ شہزاد صاحب میں عرض کروں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ایک الائنس کی آفر ہوئی ہے, کچھ بات ہوئی ہے. ہم اس ملک میں, جو ماروی صاحبہ نے بھی کہا اور بھی بات سامنے آ رہی ہے, ہم اس ملک میں فیئر پلے چاہتے ہیں, ہم اس ملک میں آئین اور جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں. آئین اور جمہوریت کا تسلسل نہیں رہا تو کرپٹ لوگوں کو آگے کیا گیا, عدالتوں کو توڑ دیا گیا. آج عدلیہ اپنا رول پلے کر رہی ہے تو لوٹا ہوا مال واپس لے رہی ہے. عدلیہ جب اپنا کردار ادا کرے گی, اس کے ساتھ پارلیمنٹ مضبوط ہوگی, تو سوئس بینکوں والے پیسے بھی کالے واپس آئیں گے, باقی پیسے بھی جن کا ذکر ہو رہا ہے. اسی طرح سے جب یہ معاملات دیکھیں, یہ اوور نائٹ تو نہیں ہوگا نا, یہ ایسی بات نہیں ہے. اٹ کین ناٹ بی ہیمرڈ آؤٹ. میں صرف پہلے آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, کمپیوٹر میں فیڈ کر کے دوسری طرف سے پرنٹ نہیں نکالنا. How would you satisfy people in Pakistan? آپ الائنس بنانے جا رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ, اس جماعت کے ساتھ جن کو آپ نے 3 سال تک بھرپور کرٹیسائز کیا ہے. متحدہ کے حوالے سے بھی متحدہ نے اس وقت آ کر آزاد کشمیر کے الیکشنوں پر NRO پہ پہلے ان کا سٹینڈ ٹھیک تھا, اب اس پہ انہوں نے سٹینڈ ٹھیک لیا اور وہ الگ ہوئے ہیں. اب یہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. اگر متحدہ سمیت اور پارٹیاں بھی اور ہم بھی, اگر ہماری نیت نیک ہے تو راستہ نکل سکتا ہے. لیکن اگر مفادات میں ٹکراؤ ہوا تو یہ راستہ اس طرح سے نہیں نکلے گا. پھر ہمیں یا کچھ اور لوگوں کو انشاءاللہ عوام کے پاس جانا پڑے گا. عوام باہر نکلیں گے, پرامن طور پر سڑکوں پر لائیں گے. اگر عدلیہ نواز شریف کی قیادت میں لانگ مارچ کے ذریعے اللہ کے فضل و کرم سے بحال ہوئی تو یہ کام بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. ابھی شامی صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی تھی, صدیق صاحب, اور انہوں نے تبصرہ کیا تھا, غالباً اس وقت آپ کا کنیکشن نہیں ہوا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے سیاسی پارٹیاں اتنے آگے نکل جاتی ہیں کہ ان کو پھر 1 قدم آگے نکل کے 3 قدم پیچھے آنا پڑتا ہے. یہ کیوں کرتے ہیں سیاستدان؟ جی وہ اس وجہ سے کہ یہاں جمہوریت رہی نہیں ہے.
بار بار جمہوریت کو توڑا گیا ہے. سیاستدانوں کو کبھی ایبڈو ان پر لگا, کبھی جناب علی انہیں پھانسی دی گئی, کبھی انہیں جلاوطن کیا گیا, پھر اپنے مرضی کے لوگ لائے گئے, اپنی مرضی کے جج لائے گئے. جب یہ سلسلہ ختم ہوگا اور انشاءاللہ ہم ختم کر سکتے ہیں. آج جو اس حوالے سے ایک کنسنسس بن رہا ہے تو یہ ادارے بنیں گے. شامی صاحب یہ الائنس اگر ہو جاتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو الائنس ہو جاتا ہے کہ شامی صاحب نیچرل الائنس لگتا ہے آپ کو متحدہ قومی موومنٹ اور نون لیگ کا زیادہ عرصہ چل سکے گا یا صرف کوئی ایک پرپس کے لیے اکٹھا ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے؟ دیکھیے جو صدیق الفاروق صاحب فرما رہے ہیں وہ بالکل درست فرما رہے ہیں, لیکن ابھی تو 3 سال سے جمہوریت بحال ہو چکی ہے نا ملک میں, جی جیسی بھی ہے لیکن ہے تو جمہوریت, ووٹوں کے ذریعے قائم ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی گئی ہیں, ان کی حکومتوں میں شرکت کی گئی ہے, تو ہے تو جمہوریت. اب جمہوریت میں جب آپ جمہوری طریقے سے چلیں گے تو یہ سٹرینگتھن ہوگی. اور میں اس آپ کی بات سے پہلے میں عرض کروں گا کہ آپ نے 5 جولائی کی بات کی تھی. 5 جولائی کا پیغام کیا ہے؟ اگر آپ معاملات سڑکوں پر طے کریں گے تو پھر جو بھی آپ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. ہم آج جتنی مذمت کر لیں 5 جولائی کی, اگر اس ملک میں 7 مارچ ہوگا اور پھر 5 جولائی بھی ہوگا, اور 7 مارچ کے بعد جو کچھ ہوا اگر وہ ہوگا تو پھر 5 جولائی دوبارہ آئے گا. کیونکہ اگر سیاسی جماعتیں سڑکوں پر الجھیں گی, لوگ مریں گے, خون بہے گا, جیلیں بھریں گی, تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت چلے گی؟ اس لیے اس کا سبق حاصل کرنا چاہیے. جمہوریت کو جمہوریت کے طریقے سے چلائیں, اسمبلیوں میں بیٹھ کر معاملات طے کریں اور سڑکوں پر اسی حد تک معاملہ لے کے آئیں جس حد تک قانون میں اس کی اجازت ہے. اگر آپ اس کو بے لگام چھوڑیں گے تو پھر اس کے نتائج وہی نکلیں گے, اور یہ بڑی ہی ہماری تاریخ کا ایک بڑا سیاہ معاملہ ہوگا اگر اس طرح دوبارہ ہوا تو. تو میری گزارش یہ ہے کہ سارے جذبات اپنی جگہ ہیں. ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون بڑی خوشی سے ایک دوسرے سے ملے, لیکن واضح ایجنڈا ہونا چاہیے, واضح پروگرام ہونا چاہیے. ہمیں بتانا چاہیے کہ کیوں مل رہے ہیں, کیا ان کا مقصد ہے, اسے کیسے حاصل کریں گے. لیکن مجیب الرحمان شامی صاحب میرا سوال ایک دفعہ پھر وہی ہوگا کہ عوام تو بیزار ہو چکی ہے اس چیز سے, عوام تو بیزار ہو چکی ہے اس چیز سے کہ ایک دن ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, دوسرے دن گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ تو عوام تو سمجھتی ہے کہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگ. مسلم لیگ نون اور اگر عوام بیزار ہیں تو عوام ان کو ووٹ نہیں دیں گے, ان کو مسترد کر دیں گے. لیکن اگر عوام نے ان کو ووٹ دیا تو پھر ہماری آپ کی رائے غلط ہو جائے گی. جی میں کچھ کہنا چاہوں گی. جی مالک صاحب, ایکچولی ایشو تب ہوتا ہے جب کمپرومائز کرتے ہیں پوزیشنز پہ. سارا مسئلہ یہی ہے, جب وہ کمپرومائز ایک دفعہ ہو جاتا ہے کسی پوزیشن پہ تو پھر وہ بار بار کمپرومائز ہوتا ہے, پھر بات عوام کی نہیں رہتی, پھر بات یہ رہتی ہے کہ اس الائنس سے ہماری کرسیوں کو کیسے ہم اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. ایشو از دیٹ. دوسرا میں بہت ادب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے بہت کوشش کی 3 سال میں پارلیمنٹ میں ایشوز ریزالو کرنے کے. وہ پارلیمنٹ میں موسٹلی نہیں ہوئے, وہ جوڈیشری نے کیے وہ ایشوز ریزالو, چاہے وہ روزگار کے ایشوز ہوں, چاہے وہ کوئی اور ایشوز ہوں, فلڈ ریلیٹڈ ایشوز ہوں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, یا وہ سڑکوں ہی پہ ہوئے. ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو جو ہے بالکل پرامن رکھیں, اور وہ ہم تو پرامن رکھتے تھے لیکن لاٹھیاں اور ٹیئر گیس ہم کھاتے تھے, جو جمہوریت کا ایک قسم کا ایک رواج بن گیا ہے. لیکن اب آگے جاتے ہوئے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ آئی تھنک لوگوں کا اب کافی ٹپنگ پوائنٹ آ گیا ہے, اور کافی ایک اینڈ گیم مجھے نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کی کافی فرسٹریشن بڑھ گئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیز میں تو ہمیں ریزلٹس نہیں مل رہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے کوئی مایوس ہو. اس کی اجازت نہیں ہمیں دینی چاہیے کیونکہ ڈیموکریٹک سسٹم چلنا چاہیے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں نہیں چیزیں ریزالو ہوتی ہیں تو پھر ہم سڑکوں پہ کریں گے, اور سڑکوں پہ لوگ اپنے ایشوز ریزالو کر رہے ہیں اور پارلیمنٹیرینز اس کا خیال نہیں رکھ رہے. ابھی آپ کو ریسنٹلی میاں والی میں کتنے 3 لوگوں کی جو ہے 3 لوگ فوت ہوئے بیکاز آف اے پروٹیسٹ. مطلب آپ سوچیں یہ تو وہ پروٹیسٹ بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ پہ ہو رہا تھا, وہ پروٹیسٹ لوڈ شیڈنگ پہ ہو رہا تھا جو حکومت نہیں دی عوام کو. میں نے ایک دفعہ وائٹ پیپر بنایا تھا صرف ایک پروونس کا اور دوسرے پروونس کا, کہ اس ہر پروونس میں میں بات ختم کر لوں پلیز, مجھ تک تو بات نہیں پہنچی, میں بات ختم کر لوں. آئی تھنک ہم سیم ٹریک پہ, ہم کوئی سیپریٹ ٹریک پہ نہیں ہے, ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے. لیکن جب پروٹیسٹ ہوتے ہیں
جب پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, روز پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, ہر شہر میں, چھوٹے بڑے شہر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو ہمارا مسئلہ حل نہیں کر رہے ہیں, ہم خود ہی روڈوں پہ نکل رہے ہیں. تو آپ نے تو ان کو ٹوٹلی بالکل ایز آرفنز چھوڑ دیا ہے, کیونکہ ان کو نظر نہیں آ رہی ایک ایسی لیڈرشپ جو ان کے مسئلے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے باعزت طریقے سے ریزالو کر سکے. یہ ہے فیلئر پارلیمنٹ کا, اس موجودہ پارلیمنٹ کا. یہ فیلئر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا نہیں ہے, میں بہت بڑی ڈسٹنکشن ڈرا کر رہی ہوں, یہ فیلئر اس پارلیمنٹ کا ہے, موجودہ پارلیمنٹ. ٹھیک ہے صدیق صاحب. جی میں یہ عرض کروں گا, شہزاد مجھے اجازت ہے تھوڑی سی. جی فرمائیے. 12 سال ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت کو کہیں ایک اگر فاؤل پلے کے لیے کمپرومائز کیا ہو. میرٹ کو ہم نے سامنے رکھا ہے, فیئر پلے کو ہم نے سامنے رکھا ہے. ہمارا یہ پیغام ہے, نواز شریف کا ہو, شہباز شریف کا ہو, صدیق الفاروق کا, ہمارا یہ پیغام ہے کہ یہ ملک جو ہے اس میں عوام کا مفاد فیئر پلے میں ہے, آئین میں ہے, جمہوریت میں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ فیئر پلے کو سپورٹ کرتے ہیں 12 سال میں فیئر پلے کھیلا ہے. صدیق الفاروق صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا ہے کہ اب تک پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے نکل جانے کے باوجود اگر آپ کی حکومت وہاں پہ ہے تو وہ کس لیے ہے؟ کیونکہ کچھ لوٹے کافری کے آپ کی جماعت میں آ گئے. اب تک 12 اکتوبر سے لے کے اب تک ہم نے فیئر پلے کے لیے ہی کام کیا ہے. کوئی ایک مثال دے دیں. میں مثال دے رہا ہوں نا آپ کو, میں مثال دے رہا ہوں نا آپ کو. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب حکومت سے علیحدہ ہو جاتی ہے, آپ کی حکومت وہاں پہ ابھی بھی برقرار ہے. کیسے ہے؟ کیونکہ کافری کے کچھ لوٹے آپ کی جماعت میں آ گئے. یہ فیئر پلے ہے؟ آپ دیکھیں, آپ آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور آپ اپنی عدالت نہ لگائیں, نہ میں اپنی عدالت لگاؤں. اگر قانون یہ کہتا ہے کہ کسی پارلیمانی پارٹی کی میجارٹی جو ہے وہ جس طرف ہو جائے گی پھر وہ فیصلہ کرے گی, تو آپ کو عدالت نہیں لگانی چاہیے. آپ اس کو میں تو بالکل عدالت نہیں لگا رہا, یہی ہے کہ بالکل عدالت نہیں لگا رہا. یہ بات سنیں اور یہ بات سمجھیں, جو آدمی اپنی عدالتیں لگانے کی کوشش کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی چاہتا ہے. جب قانون یہ کہتا ہے کہ میجارٹی پارلیمانی پارٹی کی جو فیصلہ کرے گی وہی ہوگا تو ہم اس کے ساتھ ہیں. میں یہ کروں گا آج شامی صاحب اسی پروگرام میں آپ نے بھی بات کی تھی, باوجود کمزوریوں کے. شامی صاحب اسی پروگرام میں آپ نے بات کی تھی انڈیویجولز کے حوالے سے کہ وہ باغی ہو جائیں وہ غلط ہے, اگر جماعت جو ہے کسی سے الائنس بنا لیتی ہے دیٹ از ایکسیپٹڈ. یہ جو پنجاب اسمبلی میں ہوا تھا, صدیق صاحب کہہ رہے ہیں یہ فیئر پلے تھا, کوئی فاؤل پلے نہیں تھا اس میں. نہیں صدیق الفاروق صاحب جو فرما رہے ہیں, میں صرف یہ عرض کروں گا بصد ادب کہ قانون میں وہ بات نہیں لکھی ہوئی جو وہ کہہ رہے ہیں. پاکستان کا کوئی دستور اور کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ ایک بڑی تعداد میں جب لوگ پارٹی سے الگ ہو جائیں گے تو وہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا. جو لوگ ایک پارٹی کے مینڈیٹ پر منتخب ہوتے ہیں اور دوسری پارٹی کو جوائن کرتے ہیں انہیں لوٹا ہی کہا جائے گا اور لوٹا ہی کہا گیا ہے, اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے اگر اپنی غلطی تسلیم کر لی جائے. بنیادی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک دوسرے سے معاملہ کرنا چاہیے ان کے نظم کے اندر رہتے ہوئے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آج ایم کیو ایم سے معاملہ اگر مسلم لیگ نون کا ہوتا ہے بڑی اچھی بات ہے, دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ فیصلہ کر لیں, ایک دوسرے سے تعاون کریں, اس کے واضح پیرامیٹرز طے کر لیں. لیکن اگر گروپ بنائے جائیں گے اور گروپ توڑے جائیں گے تو خواہ وہ پیپلز پارٹی یہ کام کرے, خواہ مسلم لیگ نون یہ کام کرے, خواہ ایم کیو ایم یہ کام کرے, وہ کام وہی رہے گا چاہے آپ وضو کر کے کریں چاہے وضو کے بغیر کرے. صدیق صاحب میری عدالت کا فیصلہ آپ کو قبول نہیں ہے. آپ نے شامی صاحب کی بات سنی, آپ کے ساتھ مہمان گیسٹ ہیں, مجھے ایک بریک لینا ہے, میں اسی ایشو پر آؤں گا. ایک کمرشل بریک کے بعد صدیق صاحب آپ سے ہی اس چیز کا جواب, ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس وقفے کے بعد ہم مزید بات کریں گے. صدیق صاحب جواب بھی دیں گے شامی صاحب کی بات کا, اور اس کے علاوہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ مین پوائنٹس کیا ہونے چاہیے اگر اپوزیشن ایک گرینڈ الائنس بناتی ہے. تو آفٹر دس شارٹ بریک.